جو یہاں لمبے عرصے سے رہ رہے ہیں وہ یہاں کے ماحول کا حصہ بن چکے ہیں. کچھ یہاں جو نئی نسلیں پیدا ہوئیں پاکستانیوں کی وہ ایک ماحول کا حصہ بن چکے ہیں. ان میں لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں بھی شامل ہیں، نوجوان لڑکے بھی شامل ہیں. یہاں کا رہن سہن، یہاں کا اٹھنا بیٹھنا بعض کی زندگیوں کا حصہ بن گیا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کسی بھی ملک میں یا قوم میں جائیں تو اس میں سموئے جا کر ہی ایک ملک کے شہری ہونے کا کردار صحیح طور پر ادا ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ملک کے شہری کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کرنا، ملک کی بہتری کے لیے اپنی تمام تر استعدادوں کو استعمال کرنا، جس ملک میں گئے ہیں وہاں کی زبان سیکھنا بہت ضروری اور قابل تعریف اور قابل ستائش ہے. لیکن ایک احمدی مسلمان کو اپنی مذہبی روایات کا پاس رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے. مغربی ممالک میں آزادی کے نام پر جو اخلاقی قدروں کی پامالی ہو رہی ہے اس کا ملک کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب کوئی بتائے کہ کلبوں میں جا کر مرد اور عورت کا ناچنا اور پھر نیم اریاں ہو کر تمام دنیا کے سامنے بے حیاؤں کی طرح ناچنا کس طرح ملک کی ترقی میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے. شراب خانوں میں شراب پینا اور بدمست ہو کر بیہودہ حرکتیں کرنا یا نشے میں سڑکوں اور نالیوں پہ گرے پڑے ہونا، یہ کون سی ملک اور قوم کی خدمت ہے؟ اور پھر آزادی کے نام پر بے شمار نئی نئی باتیں، عجیب عجیب قسم کی حرکتیں ان ملکوں میں رائج ہو رہی ہیں. یہ سب چیزیں انسان کو خدا سے دور لے جانے والی باتیں ہیں اور ملک کی ترقی کے بجائے ملک کو نقصان پہنچانے والی ہیں، جس کا ابھی تو ان قوموں کو احساس نہیں ہو رہا. لیکن ایک وقت آئے گا جب ان کو احساس ہوگا کہ شخصی آزادی کے نام پر جو اخلاق سوز حرکات ان میں ہو رہی ہیں ان کے لیے من حیث القوم بھی اور انفرادی طور پر بھی نقصان دہ ثابت ہوں گی، جس کا احساس بعضوں کو ہونا بھی شروع ہو گیا ہے. اور سکون کی تلاش میں جو حقیقی سکون ہے اس کے لیے یہ لوگ پھر مذہب کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے مقامی لوگ ان مغربی ممالک میں احمدیت سے متعارف ہوتے ہیں اور احمدیت قبول کرتے ہیں اور اس نام نہاد آزادی سے بچ رہے ہیں اور دور ہٹ رہے ہیں. ان میں پڑھے لکھے مرد خواتین بھی ہیں اور یہاں تو عموماً اکثریت پڑھے لکھوں کی ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہماری بقا اس آزادی میں نہیں جو ظاہری آزادی ہے، بلکہ ہماری بقا اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے میں ہے اور اس آزادی میں ہے جس کی تعریف مذہب نے کی ہے. کہیں ایک نے میرے سامنے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے. تو اگر کوئی یہاں یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ بڑے آزاد ہیں اور ہمیں بھی آزاد ہونا چاہیے تو اس کو بھی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ آزادی ان لوگوں کو بھی ایک وقت میں تباہی کی طرف لے جانے والی ہوگی. اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں تو اصل میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا اس آزادی نے لوگوں میں بے چینی پیدا کر دی ہے. اخلاقی گراوٹ کی بھی انتہا ہو رہی ہے، بلکہ بعض معاملات میں اخلاق کے معیار ہی بدل گئے ہیں. جسم کے ننگ،
اور پبلک جگہ پر اپنے بعض جذبات کا اظہار، یہ آزادی شخصی آزادی سمجھا جاتا ہے، جبکہ در حقیقت یہ اخلاقی گرافٹیں ہیں اور خدا سے دور لے جانے والی چیزیں ہیں، جو کہ کوئی بھی سعید فطرت برداشت نہیں کر سکتا۔ بس ان ملکوں میں رہتے ہوئے ان باتوں سے بچنا ایک احمدی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، آپ یہاں آئے ہیں مذہبی دہشت گردی کا شکار ہونے کی وجہ سے۔ آپ کو یہاں کی حکومتوں نے پناہ دی ہے آپ پر مذہبی آزادی کے سلب ہونے کی وجہ سے، آپ کی مذہبی آزادی کے سلب ہونے کی وجہ سے۔ بس یہ ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی کہ اس کا احساس دل میں پیدا کریں کہ ہر چیز یہاں کی آزادی کو اپنانا یا ہر بات کو اپنانا ضروری نہیں ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ نہ صرف ان چیزوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے بچنا ضروری ہے، بلکہ احمدیت اور اسلام کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان تمام اخلاقی برائیوں اور دنیا کی ہوا ہوس سے اگر نہ بچیں گے تو اپنا دین بھی خراب کریں گے اور اپنے مقصد کو بھی ضائع کریں گے۔ جب ان سے بچیں گی تو تبھی خدا تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، اور تبھی وہ فرق ظاہر کر سکیں گی جو ایک خدا کے عابد بندے اور ایک دنیا دار میں ہوتا ہے۔ تبھی ہم ان قوموں کو ان کی پیدائش کی غرض سے آگاہ کر سکیں گے اور تبھی ہم انہیں خدا کے قریب لانے والے بن سکیں گے۔ بس ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ظاہری دنیاوی آزادیاں نہیں، نہ ہی ان سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ اطمینان قلب کے لیے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ضروری ہے، نہ کہ دنیاوی ہوا و ہوس میں ڈوب جانا۔ اس بارے میں خدا تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بس جان لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن کریم کا صرف دعویٰ نہیں ہے، بلکہ حقیقی اطمینان ہے ہی خدا تعالیٰ کے ذکر میں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ تفریح کے لیے آزادی ہونی چاہیے، یہ کیا کہ ہر وقت سنجیدہ ماحول میں رہے اور ہر وقت سنجیدگی طاری رہے ماحول پر اور انسان بالکل خشک بن جائے، تو ایک احمدی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک تفریح ہو، بڑی ضروری چیز ہے تفریح بھی، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ جو تفریح، جو کھیل، جو خوشی اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دے، وہ حقیقی خوشی نہیں ہے، وہ کبھی اطمینان قلب کا باعث نہیں بن سکتی۔ وہ اس نمکین پانی کی طرح ہے جو حلق سے اتر کر پیاس بجھانے کے بجائے حلق کو خشک کر کے اور پیاس کو بھڑکاتا ہے۔ اور اگر انسان بے عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پانی کو پیتا چلا جائے تو یہی پانی اسے موت کی وادی میں لے جاتا ہے، جبکہ یہ پانی ہی ہے جو زندگی اور نمو کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ پانی ہی ہے جو جب بارش کی شکل میں اترتا ہے تو زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے،